بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو چالو ہوتے ہی یہ سبق کی پوری انفوگرافی ہے، پورے سبق کا خلاصہ ایک ہی پنے میں۔ اس کو ویڈیو پوز کر کے روک کے ایچ ڈی میں کر کے دیکھ لینا، بات سمجھ میں آ جائے گی، یا پھر پورا سبق سننے کے بعد اس کو دیکھ لیں گے۔ سبق تو ابھی سن ہی لیں گے، سبق تو ہی جائے گا، پھر اس پر نگاہ پڑتے ہی پورا ذہن میں آ جائے گا۔ چلیے زوم بھی ہو جاتا ہے، پڑھو۔ غزوہ موطا کا قصہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے اور ارسال فرمائے تھے۔ ارسال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے۔ ان میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ 11 نمبر۔ کہاں؟ میں ادھر دیکھ رہا تھا، چلیے شروع سے۔ غزوہ موطا کا قصہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے۔ ادھر والے آواز کم رکھو۔ مختلف بادشاہوں نے بولے تو الگ الگ بادشاہوں کو تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے۔ تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے بولے تو تبلیغی دعوت نامے جس میں انہیں دعوت تھی کہ بھئی اسلام قبول کر لو، ارسال فرمائے تھے، بھیجے تھے۔ ارسال فرمائے تھے یعنی بھیجے تھے۔ چلیے۔ ان میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جب یہ موطا پہنچے تو شرحبیل غسانی نے جو کیسر کے حکام میں جب یہ موطا پہنچے تو شرحبیل غسانی نے جو یہ کیسر کے حکام میں ایک بصری شخص تھا۔ جب یہ موطا پہنچے تو شرحبیل غسانی نے جو کیسر کے حکام میں سے ایک شخص تھا ان کو قتل کر دیا۔ کیسر کے حکام میں، حکام بولے تو وزیروں میں، افسروں میں۔ چلیے۔ ان کو قتل کر دیا۔ کن کو قتل کر دیا؟ حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ، جو کہ قاصد تھے۔ قاصد کہتے ہیں پیغام لے کر جانے والے۔ قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گرا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گرا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرما کر حضرت زبید بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گرا ہوئی اور یعنی بری لگی، تکلیف ہوئی، اس بات سے بہت تکلیف ہوئی، دکھ پہنچا کہ اپنا ایک ساتھی کو مار دیا گیا۔ چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گرا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر
تجویز فرما کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گرا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرما کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر بنائے جائیں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو امیر بنائے لشکر کا ذمہ دار کمانڈر بنایا جائے، وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہو، وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے امیر بنا لے۔ امیر بولے تو کمانڈر، امیر بولے تو کمانڈر۔ یہاں پر فوج لے کر گئے ہوں تو فوج میں امیر یعنی کمانڈر آج کی بھاشا میں۔ ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی اس قسم کے کلام کا یہی مطلب ہوتا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ چلیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا۔ اور خود ماں ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے۔ شہر کے باہر جب پہنچانے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی کہ حق تعالی شأنہ تم کو سلامتی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی اور محفوظ رکھے، برائی سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ واپس لائے، ہر برائی سے حفاظت فرمائے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ تھا، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، یعنی میں شہید ہو جاؤں، یا ایسا برچھا ہو جو آنتوں اور کلیجے کو چرتا ہوا نکل جائے۔ جب لوگ میری قبر پر گزرے تو یہ کہے کہ اللہ تجھ غازی کو رشید اور یہ واقعی تو رشید اور کامیاب تھا، یعنی لوگ گزرے تو یوں کہیں۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ شرحبیل کو بھی ان کی روانگی کا علم ہوا، وہ 1,00,000 فوج لے کر ساتھ مقابلے کے لیے 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 3,000۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 3,000 اور سامنے 1,00,000۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہرقل روم کا بادشاہ بھی 1,00,000 فوج ساتھ لیے ہوئے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ان حضرات کو اس خبر سے تردد ہوا یعنی فکر ہوا، سوچ میں پڑ گئے کیا کریں کہ اتنی بڑی جمعیت کا مقابلہ کیا جاوے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاوے یعنی خبر بتایا جائے۔ جمعیت یعنی اتنے بڑے فوج، اتنی بڑی جماعت کا، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ 2,00,000 ہو گئے نا، دو طرف سے 1,00,000۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے للکار کر فرمایا، اے لوگو تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصود شہید ہو جانا ہے۔ مقصود بولے تو تمہارا ارادہ، لکش، تمہارا ارادہ، تمہارا ٹارگیٹ۔ ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑے، کثرت ہاں، ہم جب بھی لڑتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں لڑتے کہ ہم زیادہ ہیں تو جیت جائیں گے، بلکہ ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا ہے، عزت دی ہے۔
آگے بڑھو، دو کامیابوں میں سے ایک تو ضروری ہے، یا شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ متا پر پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے گمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ شرحبیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود شرحبیل بھی بھاگ کر ایک قلعے میں چھپ گیا اور ہرکل کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2 لاکھ فوج بھیجی اور لڑائی زور سے ہوتی رہی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور اپنے گھوڑے کے خود ہی پاؤں کاٹ دیے تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور چند اشعار پڑھے۔ اے لوگوں، کیا ہی اچھی چیز ہے جنت اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا، جہاں کی وہ فوج آئی ہوئی تھی۔ ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے تھے کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آوے۔ تلوار لے کر کافروں کے بجوے میں گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی انہی کے پاس تھا۔ اول جھنڈا دائیں ہاتھ میں لیا، کافروں نے دائیں ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے وہ بھی کاٹا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ پیچھے بڑھ کے آئی۔ اس طرح کا قصہ کون تھا؟ وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ ایک شخص نے پیچھے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ گر پڑے، پورے انسان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں نعشوں میں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصے پر 90 زخم تھے۔ بدن کے سامنے کے فرنٹ پہ کتنے زخم تھے؟ 90۔ یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے کونے میں گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے کہ 3 دن سے کچھ چکھنے کو بھی نہ ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو ڈانٹتے ہوئے، سناتے ہوئے، کوستے ہوئے کہ جعفر تو شہید ہو جائے اور تو دنیا میں مشغول رہے، یعنی کھانے پینے میں لگا رہے۔ آگے بڑھے اور جھنڈا لے کر قتال شروع کیا، جنگ شروع کی۔ انگلی میں زخم آیا، وہ انگلی لٹک گئی تو انہوں نے پاؤں سے اس کٹی ہوئی انگلی کو دبا کر ہاتھ کھینچا اور وہ اس کو پھینک دیا اور آگے بڑھے۔ اس گمسان اور پریشانی کی حالت میں تھوڑا سا تردد بھی پیش آیا، پریشانی بھی آئی کہ نہ ہمت نہ مقابلے کی طاقت، لیکن اس تردد کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا، اپنے آپ سے کہا، او دل، کس چیز کا اب اشتیاق باقی ہے جس کی وجہ سے تردد ہے؟ یعنی اب کس چیز کا تجھے شوق ہے جس کی وجہ سے تو آگے پیچھے ہو رہا ہے جنگ کے لیے؟ یا بیوی کا ہے تو اس کو 3 طلاق، یا غلاموں کا ہے تو وہ سب آزاد، یا باغ کا ہے تو وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ۔ اب پیچھے کچھ ہے ہی نہیں، کس کے پاس جائے گا؟ اپنے آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے، قسم ہے او دل تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے اتر، تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا، سوچ تو آخر تو ایک قطرے منی ہے، دیکھ کافر لوگ مسلمانوں پر کھینچے ہوئے آ رہے ہیں، تجھے کیا ہوا کہ جنت کو پسند نہیں کرتا؟ اگر تو قتل نہ ہوا تو ویسے بھی آخر مرے گا، مرے ہی گا۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترے اور ان کے چچا زاد بھائی گوشت کا ایک ٹکڑا لائے کہ ذرا سا کھا لو، کمر سیدھی کر لو، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں۔ انہوں نے لے لیا، اتنے میں ایک جانب سے ہلے کی آواز آئی، اس کو پھینک دیا اور تلوار لے کر جماعت میں اور شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی کا یہی نمونہ ہے، ان کا ہر قصہ دنیا کی آخرت کے شوق کا سبق دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تو پوچھنا ہی کیا، تابعین پر بھی یہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ایک قصے پر اس باب کو ختم کرتا ہوں جو دوسرے رنگ کا ہے۔ دشمن سے مقابلے کے نمونے تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، اب حکومت کے سامنے کا منظر بھی دیکھ لیجیے، آگے والے قصے میں آئے گا۔ چند پوائنٹ سن لیجیے۔ نمبر 1، دینی غیرت اور عزت۔ یہ جنگ ایک مسلمان قاصد کے ناحق قتل کی وجہ سے ہوئی۔ غزوہ موتا جو جنگ ہوئی
کیوں ہوئی؟ ایک مسلمان قاصد جو خط لے کر گیا تھا اس کو قتل کر دیا، تو ان کے بدلے کے لیے جنگ ہوئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اپنے نمائندوں اور دین کی عزت کی بہت اہمیت ہے۔ اسلام میں اپنے آدمیوں کی بہت اہمیت ہے۔ نظم و ضبط نمبر 2 اور قیادت، نظم و ضبط اور قیادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار 3 امیر مقرر فرمائے۔ لشکر جا رہا ہے تو ہمارے نبی صاحب وصیت کر رہے ہیں کہ بھئی جا کے ایسے کرنا، یہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر کو، حضرت جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ پڑھ گیا ہے، یاد ہے، ان کو امیر بنا دینا، اور اگر یہ بھی ہو جائے تو آپس میں مل کر کسی کو بھی بنا دینا جو مشکل وقت میں، مطلب اس طرح کا ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اٹھانا، اس طریقے سے انتظام کرنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظم و ضبط اور قیادت میں بے مثال کیا تھے؟ بے مثال، جو مشکل وقت میں بہترین منصوبہ بندی اور نظم و ضبط کی مثال ہے۔ نمبر 3 پر اللہ پر کامل یقین۔ نمبر 3 پہ جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ ان کا مقابلہ 2 لاکھ کی عظیم فوج سے ہے تو انہوں نے تعداد کے بجائے اللہ کی نصرت اور اپنے مقصد پر بھروسہ کیا۔ یہ نہیں کہ صاحب سامنے تو ہم تو 3000 ہیں، سامنے 2 لاکھ کی فوج ہے تو ہمارا کیا ہوگا، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے جنگ میں کود پڑے۔ تو وہ 3 صحابی شہید ہو گئے نا، تو پھر اس کے بعد جھنڈا کوئی بھئی آپ اٹھا لو، آپ اٹھا لو، تم اٹھا لو، تم اٹھا لو، اس طریقے سے ہو رہا تھا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ وہ خالد کو دو، خالد کو، خالد کو دو، خالد، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کو اللہ، اور اس بات کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی، اور پھر مدینے میں بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں جنگ میں کیا ہو رہا ہے، لائیو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، اللہ تعالیٰ دکھا رہا۔ تو جب پھر جھنڈا کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، تو کیونکہ اتنا بڑی فوج سے مقابلہ اور جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے اس پر حملہ زیادہ ہوتا ہے، تو پھر سب نے کہا کہ بھئی خالد کو دو، خالد کو۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، اور پھر اپنی تلوار جب انہوں نے ہوا میں لہرائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھے ہوئے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اب اپنی تلوار نکال لی، اللہ تعالیٰ نے اب اپنی تلوار نکال لی۔ تو پھر وہ 3000 آدمی جیت کے واپس آئے، 3000 آدمی جیت کر واپس۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھیڑ سے مطلب نہیں ہے، تھوڑے ہوں مضبوط والے، مضبوط ایمان والے۔ آج اتنے سارے مسلمان ہیں لیکن سب کچرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر ظلم کرنے والے ظلم اتنا کریں گے جیسے دسترخوان پر کھانے والے بیٹھے حال بیٹھتے ہیں، وہ حال روٹی صاحب، ایک کے بعد ایک ایسے حالات آئیں گے۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ اس وقت مسلمان کم ہوں گے کہ نہ بہت ہوں، جیسا کہ آج ہیں بہت مسلمان ہیں، تو پھر ان میں وہ ایمان نہیں ہوگا، وہ صفات نہیں ہوں گے، اخلاق وہ صفات صحابہ جیسے تم جیسے نہیں ہوں گے جیسے ہونے چاہیے۔ اسی لیے میں روزانہ ہر سبق کے بعد پوائنٹ بتاتا ہوں، یہ صرف پوائنٹ نہیں ہے، یہ صحابہ کی صفات ہے، قرآنی صفات ہے، اسلامی تعلیمات ہے، اسی لیے بتاتا ہوں اس کو، اس نیت سے کہ بھئی ایسا اپنے آپ کو بنا۔ نمبر 4 پہ ہے شہادت کی تمنا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ انہیں ایسی شہادت ملے کہ لوگ ان کی قبر سے گزرتے ہوئے ان کی کامیابی کی گواہی دے۔ مطلب اپنے آپ میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے، ہر صحابی کی تمنا تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا، آخری وقت ہے، تو وہ رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بھئی کیوں رو رہے ہیں؟ میری تمنا تھی کہ میں شہید ہوتا لیکن بستر پہ مر رہا ہوں۔ خیر وہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں، کب کسے دے کہاں دے، لیکن اپنے اندر کی تمنا شہید والی موت آئے، یہ تمنا ہونی چاہیے۔ ایک تمنا اور ہونی چاہیے کہ مدینے کی اللہ موت عطا فرمائے۔ مدینے میں موت آ گئی تو مزے ہی مزے۔ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ مدینے کے جنت البقیع قبرستان میں دفن ہے، جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، تو مطلب وہ جنتی ہے، مطلب وہ جنت۔
क्यों नहीं करेंगे? हिसाब किताब तो सबके हैं, लेकिन वो जहन्नमी हुआ तो उसको वो कब्रिस्तान मिलेगा ही नहीं, वो खुदा का निजाम है, वो कहीं और टपकेगा, फिर मदीने में नहीं टपकेगा। और कहीं और रहने वाला आदमी है, लेकिन वो उस लायक है कि वो जन्नतुल बकी में दफन हो, अब वो वहां जाए और उसका इंतकाल हो जाए तो फिर वहीं दफन होना है। और वहीं का रहने वाला है लेकिन वो लफंगा है, तो वो कहीं और जाएगा, वहीं मर जाएगा। वो खुदा का निजाम है उसमें। नंबर 5 पे है वापसी का ख्याल भी न लाना। उन्होंने अपने घोड़े के पांव काट दिए कि भाई ख्याल ही ना आए, ताकि फिर पूरा दम से और पूरे ध्यान से जंग पर ध्यान दिया जाए। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान जंग में अपने घोड़े के पांव काट दिए। खुद ही काट। नबी साहब नहीं थे इस जंग में, नहीं, कोई सी जंग में गए, गज़वा बदर में, उहद में, तो हमें मतलब कोई भी इसी जंग में हमारे नबी साहब ने झंडा नहीं देते। क्यों नहीं देते? लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक स्थिति हुई, भारी लफ्ज आ रहा, कि एक निज़ाम चलाने के लिए, लोगों का हौसला रखने के लिए कभी इसको झंडा दे दिया, कभी इसको झंडा दे दिया, कभी इसको झंडा। हरदम अपने पास ही झंडा रखेंगे तो फिर ये होगा ना कि भाई हमारी तो बारी नहीं है। तो नज़्म ज़ब्त को कायम रखने के लिए सबको बारी बारी। जंग में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कर लिए, और जब गज़वा क्या सरिया कह दो। इस्लामी परचम वापसी का ख्याल भी न लाना हो गया ये। इस्लामी परचम की अजमत नंबर 6 पे हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों हाथ कट जाने के बावजूद इस्लामी झंडे को सीने से लगाए रखा और दांतों से पकड़े रखा, यहाँ तक के शहीद हो गए। झंडा जो होता है वो अजमत का, इज्जत का, शान का, शौकत का। मैं हूं, टेक नहीं लगा रहा हूं, तुम टेक लगा रहे हो, तो टेक लगाने से घिसपिस खत्म हो जाएगी। झंडे की अजमत होती है, उससे गिरने से बचाने के लिए लोग अपनी जान भी दे देते हैं। जैसे हमारे देश का झंडा है, तो उसके लिए भी लोग जान देते हैं, और कई वाकयात है इस तरह के। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौक़ों पर एक बात इसमें नहीं है लिखी हुई, मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं वो आ गई झंडे से, कि झंडे बढ़ते हैं, शौक में ले भी आते हैं, थोड़ी देर तो उसको लहराते हैं, फिर वो डले कभी कोने में, कभी कोई कहाँ डलाए। ये गलत है, ये देश का अपमान है, इसको कोई बुरा ही नहीं समझता। ये नहीं है, ये गलत है। इस्लाम खुद इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी देश की इज्जत की चीज को बेइज्जत करें, इसकी इजाजत इस्लाम भी नहीं देता। तो क्या, तो झंडे लो मत, और लो तो इज्जत। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? हाँ। नंबर 7 पे फर्ज की अदायगी में भूख की परवाह न करना। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 दिन से कुछ न खाया था, लेकिन जब जंग की आवाज आई, मौका आया, पिछले सबक में आया ना कि मौका मिलते ही अमल कर लेना, मौके की कदर करना, वही है ये कि जब जंग की पुकार आई तो हाथ में मौजूद गोश्त का टुकड़ा भी फेंक दिया और लड़ाई में मसरूफ हो गए, लग गए, और सत्ता के शहीद हो। नंबर 8 पे है जिस्मानी तकलीफ पर सब्र। नंबर 8 पे है जिस्मानी तकलीफ पर सब्र। नहीं, किसी भी नेक काम को करते हुए जिन तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, उन तकलीफों पर क्या करना? सब्र करते हुए उस काम को करते रहना। ये नहीं कि हालात आ रहे हैं तो पीछे हट जाना। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की उंगली कटकर लटक गई तो उन्होंने पांव से दबाकर अलग कर दिया, बिफड़ कर, ताकि जंग में दिक्कत ना आए। नंबर 9 पे है अपने नफ्स का मुहासबा। कल परसों के सबक में भी आया था, जब हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में थोड़ा सा तरद्दुद हुआ कि भाई लड़ाई में जावें नहीं जावें, तो उन्होंने फौरन अपने आप से बात की, और दुनिया की हर चीज, बीवी, गुलाम, बाग, अल्लाह की राह में छोड़ने का अहद करके नफ्स को काबू में ले लिया। नफ्स के बहकावे में बहे नहीं, कि जो नफ्स कह रहा है कि साहब पीछे बीवी है, बच्चे है, बाग है वगैरह, जमीन का क्या होगा, अच्छा तुझे इसका ख्याल आ रहा है, तो बीवी को वहीं खड़े खड़े 3 तलाक दे दी, गुलामों को आजाद कर दिया, और जो प्रॉपर्टी थी उसे अल्लाह के राह में वक्फ कर दिया, ताकि ये दिल में रहे ही नहीं कि पीछे कुछ है, और फिर काम पे लग गए, हत्ता कि वो भी
نمبر 9 پہ ہے سچی کامیابی کا معیار. نمبر 10 میں نے کیا کہا؟ اچھا، نمبر 10 پہ ہے سچی کامیابی کا معیار. صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کا غلبہ نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر کے اس کی رضا حاصل کرنا ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے سے راضی کر لیں. ہم اللہ کو اپنے سے راضی کر لیں. پیچھے پڑھ کے آئے کہ وہ صحابی شہید ہو رہے ہیں اور جان نکلتے ہوئے کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم میں کامیاب. تو وہ کامیابی کیا تھی کہ اللہ جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے نا تو اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، اور پھر وہاں پر بھی کون سی کیٹیگری میں رہنا ہے. وہ سارا موت کے وقت بالکل جاں کنی کا جب عالم ہوتا ہے تو وہ منظر دکھایا جاتا ہے. تو ان صحابوں کو وہ منظر دکھایا گیا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور پھر اپنے زبان سے کہا فزت ورب الکعبہ، اور جان نکل گئی. یہ قصہ بہادری، اثار اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا عظیم درس دیتا ہے. کیا درس یعنی سبق دیتا ہے. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. فقط والسلام.